میں نے بہت سارے صوفیاء کے معمولات میں یہ بات پڑھی ہے کہ ایک تو اس خاص مہینے کی برکات ہیں، لیکن میں نے صوفیاء کے احوال میں یہ پڑھا ہے کہ کثیر تعداد میں اہل اللہ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان کا قرب عطا فرما، یعنی اس کے قریب کی ساعتیں بھی اس قدر بابرکت ہیں کہ اس سے رمضان کی برکتوں کی اہمیت کا اندازہ اچھے طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے اور شعبان اسی بوئے ہوئے بیج کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان تیار شدہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ گویا اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان ایک ایسی عبادت کا نام ہے اور رمضان ایک ایسے مہینے کا نام ہے کہ جس کو رسم و رواجوں کی طرح گزارنے کی بجائے ہمیں 3 ماہ پہلے سے اس کی تیاری شروع کر دینی چاہیے، تبھی جا کر ہمیں رمضان کی صحیح برکتوں کا فیضان نصیب ہو سکتا ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور صرف رمضان سے جدا کرنے کے لیے شعبان کا آخری دن روزہ نہیں رکھتے تھے، تاکہ شعبان اور رمضان میں فرق ہو جائے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور شعبان کے اس کی تیاری کے لیے ہیں، تو آخری دن چھوڑ کر روایات میں اس طرح بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام ماہ شعبان کا بھی سارا مہینہ حالت روزہ سے گزارتے تھے۔ اس لیے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ رمضان جو ہمارے پاس آنے والا ہے، ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہونے والا ہے، میں اس کی مثال عام دنیا میں جو ہم زندگی گزارتے ہیں اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس طرح دوں گا کہ یہ بات تو آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہم نے پڑھی بھی ہے، سناتے بھی آ رہے ہیں کہ رمضان اللہ کے مہمانوں میں سے ایک مہمان ہے جو کچھ دیر کے لیے آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ اب آتا کن کے پاس ہے؟ ایمان والوں کے پاس آتا ہے۔ اگر اس مہمان نوازی اور میزبانی کی رسم جو آپ اپنے گھر میں روزانہ کی بنیاد پر ادا کرتے ہیں، اگر اسی نہج پر اس رمضان کی مہمان نوازی اور میزبانی کو سمجھ لیا جائے تو معاملہ بہت حد تک کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ یہ مہمان ہمارے لیے کیا لے کے آ رہا ہے اور ہم اس مہمان کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ آپ بھی کسی جگہ مہمان جاتے ہیں، آپ کے ہاں بھی مہمان آتے ہیں، تو دنیا کا اصول ہے کہ آپ جہاں پہ جاتے ہیں اس گھر کی اہمیت کا اندازہ کرتے ہوئے آپ کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں۔ اصول ہے نا جی دنیا کا، یعنی آپ ہر جگہ پہ خالی ہاتھ نہیں جاتے، نہ جا سکتے ہیں، اور کوئی آپ کے گھر میں بھی اس طرح خالی ہاتھ نہیں آتا۔ ہر مہمان ایک طرح کا نہیں ہوتا، اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ بھائی آج جمعۃ المبارک ہے، آنے والی اتوار کو ایسا مہمان آ رہا ہے جو باہر سے آ رہا ہے اور ہمارے لیے، میرے لیے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے کافی سارا سامان لے کے آ رہا ہے، اپنے بکسوں میں بھر کے، اپنی جیبوں میں بھر کے، بچوں کے لیے کھلونے بھی لے کے آ رہا ہے، ہمارے لیے کپڑے لے کے آ رہا ہے، کھانے پینے کا سامان لے کے آ رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ میزبانی کا تقاضا یہ ہے
کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ مہمان یہ لانے والا ہے تو میزبانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اس کی اسی طرح خدمت کریں جس طرح ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری خدمت کرنے آ رہا ہے. اچھے کھانے پکائیں, اس کا استقبال اچھے سے کریں اور اس کا ویلکم اچھے سے کریں, گھر کی صفائی وغیرہ کریں, جس کمرے میں اس کو ٹھہرانا ہے اس کمرے کی اچھی طرح صفائی کر کے اور اس کا بستر شستر اچھی طرح لگا دیا جائے, تکیہ وغیرہ لگا دیا جائے اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ کمرے سے ہٹا دی جائیں. یہ مہمانی کا تقاضا ہے اور مہمان نوازی کا ایک طریقہ ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ طریقہ کار اخلاقیات کے زمرے میں آتا ہے اور صوفیاء کے طریقہ کار میں چیز شامل ہے. پھر آپ یہ بھی کرتے ہیں کہ مہمان نوازی کا یہ طریقہ اتنا اہم ہے کہ خاص مہمان اگر آپ کے گھر آیا ہے تو آپ پانی, کھانا یا جوس یا جو بھی آپ نے تیار کیا ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ تو نہیں نہ بھیجتے کہ کہیں گر جائے گا, پلیٹ میں گر جائے گا. تو اس طرح سے ایٹیکیٹس میں فرق آئے گا, انداز میں فرق آئے گا. جی تو جس طرح کا مہمان ہے میزبانی بھی اسی طرح کی کرتے ہیں. یہ عام دنیا کا اصول ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں جو سمجھانے والی ہے. اگر ہم اللہ کے مہمان کو اس نہج پر بھی پرکھ لینا تو یقین کریں کہ وہ ہمیں وہ کچھ دے کے جاتا ہے جس کا عقل انسانی تصور بھی نہیں کر سکتی. میرے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خطبہ موجود ہے جو آپ نے شعبان کے آخری دن صحابہ کرام کو رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو رمضان کے استقبال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا. اس کے کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جو آنے والا مہمان ہے وہ آپ کے لیے کیا کیا لے کے آ رہا. اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے. کیونکہ میں نے پہلے یہ عرض کیا کہ اگر مہمان کے بارے پتہ چل جائے کہ بھائی وہ یہ چیزیں لے کے آ رہا ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی, جی ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی, تو آپ اس کی میزبانی بھی اسی طرح کریں گے, عام لوگوں سے ہٹ کر میزبانی کریں گے. تو یہ دیکھیں کہ جو آنے والا مہمان ہے وہ آپ کے لیے کیا لے کے آ رہا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں شعبان کے آخری دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا. فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک. فرمایا لوگو متوجہ ہو جاؤ کہ تمہارے سروں پہ ایک بہت بڑا شہر مبارک سایہ فگن ہونے والا ہے. صرف مہینہ نہیں کہا, شہر عظیم کہا, بہت بڑا. ظاہری بات ہے وہ دنوں کے اعتبار سے بڑا نہیں, کیونکہ باقی دنوں کی طرح وہ بھی 30 کا ہے یا 29 کا ہے, جس طرح شعبان ہے, جس طرح آگے شوال آئے گا. لیکن بہت بڑا اپنی اہمیت کے اعتبار سے, بہت بڑا اپنی قدر کے اعتبار سے, بہت بڑا اپنے وزن کے اعتبار سے. وہ کیا وزن ہے, کتنا عظیم ہے, اس کی تشریح خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے. اس کا آگے جا کے ذکر کرتا ہوں. حضور نے فرمایا وہ صرف عظیم ہی نہیں, پروردگار نے اس مہینے کو مبارک مہینہ بنایا ہے. شہر مبارک. اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام کی نسبت ہو جائے اور آپ کا واسطہ ہو جائے تو دن بھی مبارک ہو جاتے ہیں, رات بھی مبارک ہو جاتی ہے, اور اگر آپ چاہیں اور پروردگار کا کرم نوازی ہو تو سارے کا سارا مہینہ بھی مبارک ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہی رمضان کا آغاز ہوتا ہے وہاں سے لے کر آخری لمحے تک جہاں پہ اس کا اختتام ہوتا ہے, ایک ایک لمحہ برکت والا ہے, ایک ایک منٹ برکت والا ہے, ایک ایک گھنٹہ برکت والا ہے, ایک ایک دن برکت والا ہے, ایک ایک رات برکت والی ہے. اس کے مہینے میں, پورے مہینے میں
آپ جو کچھ کریں گے پروردگار اس میں برکتیں عطا فرما کے تمہارے نامہ اعمال میں درج فرمائے گا۔ فرمایا برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا پہلی برکت اس میں کیا ہے؟ فی لیلۃ خیر من الف شہر۔ پہلی برکت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، جسے عام طور پہ لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا اشارہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ پتا چلے گا اس وقت جب بندے کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ایک ایک اچھائی کی ضرورت ہوگی، اور ایک ایک چھوٹی چھوٹی برائی سے بھی بھاگے گا۔ نامہ اعمال مرتب کیا جا رہا ہے، جب اس کو میزان پہ تولا جائے گا پھر اندازہ ہوگا کہ ہم نے وہ راتیں برباد کر دی کہ 1000 مہینوں کے عبادت گزار ایک لائن میں کھڑے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے امتی ایک ایک رات عبادت کر کے ان سے درجے میں بلند ہو گئے۔ یہ اس وقت پتا چلے گا۔ حضور نے فرمایا کہ شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، اور آگے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، میرا خیال ہے کہ رمضان کا اس سے زیادہ اچھا تعارف نہیں ہو سکتا جو حضور علیہ السلام نے کروا دیا ہے۔ فرمایا جعل اللہ تعالی صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار نے یہ برکت والا مہینہ ایسا بنایا ہے کہ جس کے دنوں کو روزہ فرض کرنا رکھا ہے اور رات کی عبادت کو نفل قرار دیا ہے۔ دن کی عبادت کو فرض قرار دیا، بڑی توجہ سے بات سنیے گا، دن کی عبادت کو فرض قرار دیا اور رات کی عبادت کو نفل قرار دیا۔ اب یہاں سے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اگر وہ نفل عبادت ہے تو پھر زائد ہی ہوئی نا؟ ہاں جی، اگر وہ نفل عبادت ہے تو پھر تو زائد ہی ہوئی نا؟ بھائی فرض ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، تو رات کی عبادت چونکہ نفل ہے تو زائد ہی ہوئی نا؟ اگلی بات ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے نفلوں میں بھی اللہ نے یہ برکت رکھی ہے۔ اس مہینے میں جو نفل پڑے گا بقیہ مہینوں میں جو فرض کرتا ہے اس کے برابر پروردگار ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی اس مہینے میں پڑا ہوا نفل باقی مہینوں میں ادا کیے ہوئے فرض کے برابر ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ومن ادا فریضۃ فیہ کانا کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا۔ حضور نے فرمایا یہ تو ہے نفل کی بات کہ جو نفل ادا کرے گا اس طرح ہے جیسے باقی مہینوں میں اس نے فرض ادا کیے ہیں، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا، جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا، فرمایا اس کا حال یہ ہے کہ باقی مہینوں میں 70 فرض ادا کرے گا تو اس مہینے میں ایک ادا کیا ہوا فرض اس کے برابر ہو جائے گا۔ ایک نفل باقی مہینوں کے فرض کے برابر، اور اس مہینے کا ایک فرض باقی مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ یہ ہے شہر مبارک جسے شہر رمضان کہا جاتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اور یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ صبر کا۔ صبر بندے کا آزمایا جاتا ہے نا، پورا دن بھوک سے پیاس سے بندے کی نفسانی خواہشات سے بندے کا صبر آزمایا جاتا ہے۔ جی چاہتا ہے بندے کا کہ میں کھاؤں پیوں، طرح طرح کی نعمتیں سامنے پڑی ہوتی ہیں۔ افطاری کے وقت کے قریب تو ابھی تو موسم ٹھیک ہے، لیکن پچھلے 5-10 سال میں جو ہم نے روزے رکھے ہیں، ہاں جی، وہ پنجابی کہندے نے کہ افطاری ویلے تے بس ہو جاندی ہے۔ پیاس کی شدت اتنی ہے، بھوک کی شدت اتنی ہے، گرمی شدید ہے، ہمارے سامنے طرح طرح کے مشروبات پڑے ہیں، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سب نے انتظام کیا ہے۔ کسی نے سادہ پانی ٹھنڈا کر کے رکھا ہے، کسی نے روح افزا بنا کے رکھا ہے،
کسی نے ملک شیک بنا کے رکھا ہے، کسی نے طرح طرح کے جوس بنا کے رکھے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، لیکن پروردگار صبر کی پریکٹس اتنی کرواتا ہے کہ ایک وقت مقررہ سے پہلے تم کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو، کھا پی نہیں سکتے، کھا پی نہیں سکتے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور یہ صبر کا مہینہ پروردگار اس کی اور بڑی ساری حکمتیں ہیں۔ اس طرح کیوں پریکٹس کرواتا ہے؟ تاکہ تمہیں بھوک اور پیاس میں رہنے والوں کی تکلیف اور صبر کا اندازہ ہو سکے۔ ایک دن بھوکا پیاسا رہنے والا تصور کرے، وہ جن کو 2 دن 3 دن تک کھانا پانی نہیں ملتا، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ، اور آگے ارشاد فرمایا اس صبر کو معمولی نہ سمجھو، یہ وہ چیزیں ہیں جو آنے والا مہمان آپ کے لیے لا رہا ہے، اور یہ پہلے بتا دیا اپنے خزانے میں، اپنے بکسوں میں یہ چیزیں بھر کے لا رہا ہے۔ دیکھو کتنا بڑا مہمان آ رہا ہے، ہاں جی، کتنا عظیم مہمان آ رہا ہے، کتنا مبارک مہمان آ رہا ہے۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کو معمولی مت سمجھنا۔ میں تمہیں ایک جملے میں اس کی جزا بتا دوں، صبر کرنے والے کی جزا اور صبر کرنے والے کا ثواب جنت کے سوا کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو صبر کرے گا بدلے میں پروردگار جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ اس پورا مہینہ بندے کو جس صبر سے گزارا جاتا ہے، اگر بندہ اس معیار پر پورا اترتا ہے تو بدلے میں اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں، بدلے میں پروردگار نے جنت جیسی عظیم دولت تمہارے لیے تیار رکھی۔ ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، فرمایا یہ صبر کے ساتھ ساتھ غم گساری کا مہینہ ہے، وہ جس کا میں نے ذکر کیا، غم بانٹنا، ایک دوسرے کی تکالیف کا احساس کرنا، ایک دوسرے کے مشکل میں کام آنا، اور ایک دوسرے کی تکالیف کا اندازہ کرتے ہوئے معاملات میں اچھائی برتنا۔ جب بندہ جس کیفیت سے خود گزرتا ہے اسی کیفیت کا احساس کرتے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، مساوات غم گساری کا مہینہ ہے۔ فرمایا سبحان اللہ۔ دیکھیں یار، آج کل ہر بندے کو یہ پڑی ہے کسی طرح میں اپنا رزق بڑھا لوں، کسی طرح میں اپنا سورس آف انکم بڑھا لوں، کسی طرح میرے پاس جو معاملات ہیں وہ اتنے ہو جائیں کہ میں کم از کم اپنے ضروری معاملات بھی طے کر سکوں۔ حضور نے فرمایا یہ جملہ سنیے، اگر اس پر بھی یقین نہیں تو پھر اللہ ہی ہم سب کا محافظ ہے۔ حضور نے فرمایا وَشَهْرٌ يُزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں پروردگار جو ایمان والا ہے اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اس کے رزق میں، بولو، لیکن کس کا؟ ہر بندے کا نہ، ہر بندے کا نہیں۔ یزداد فیہ رزق المومن، جس بندے کا ایمان ہے، جس بندے کے اندر ایمان موجود ہے، اس کے رزق میں پروردگار اضافہ فرما دیتا ہے۔ اب ایمان کیا ہے یہ ایک الگ داستان ہے، میں صرف ایک حدیث پاک اس میں کوٹ کروں گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے، من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ اپنے بکسے میں یہ بھی لے کے آتا ہے، اپنے سامان میں یہ بھی لے کے آتا ہے، پیک کروا کے لے کے آتا ہے، بندہ بندایا مال لے کے آتا ہے۔ کیا؟ حضور نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، پروردگار اس کی زندگی کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس سے بڑی بھی کوئی گارنٹی ہوگی؟ ہاں جی، وہ گناہ جو آپ نے ایک دن پہلے کیے ہیں، وہ گناہ جو آپ نے ایک ماہ پہلے کیے ہیں، وہ غلطیاں جو پچھلے پورے سال میں ہوئی ہیں، وہ غلطیاں جو پچھلی پوری زندگی میں ہوئی ہیں،
جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھ لیے، پروردگار اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بھی اس کے بکسے میں موجود ہے، مغفرت اس کے بکسے میں موجود ہے۔ فرمایا اس کے سامان میں یہ بھی موجود ہے کہ اس کا رزق، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ رضینا باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات پر راضی رہنا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ اگر کوئی مشکل آتی ہے، ایمان کی کمزوری کیا ہے؟ کہاں ایمان کمزور ہوتا ہے؟ اگر کوئی مشکل آتی ہے تو لوگ یہ کہنا شروع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ہو رہے ساڈا خدا ہے ہی نہیں۔ اس طرح کے جملے عام لوگوں سے سنتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ شاید جس کے پاس دولت زیادہ ہے اللہ اس کا ہے، حالانکہ پروردگار جس کو دیتا ہے اس کو دے کر آزماتا ہے، جس کو نہیں دیتا اس کو نہیں دے کر آزماتا، کہ کون میری بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے اور کون میری دیے ہوئے پر صبر کرتا ہے۔ اور جو شکر کرتا ہے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو میں نے دیا اس پر شکوہ نہ کرو، تان نہ کرو، اس پر میرا شکر ادا کرو۔ میرے خزانوں میں کون سی کمی واقع ہوتی ہے؟ شکر کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے رزق میں اضافہ کرنا میرا کام ہے۔ شہر یزداد فیہ رزق المومن، اور آگے ارشاد فرمایا، اور میں یہاں پہ تجویزاً نہیں تبلیغاً یہ بات عرض کروں گا، اس طرح کے لطیفے آپ کو واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی باتیں آپ کو لطیفوں کی صورت میں جو آگے بات آنے والی ہے مذاق بنایا جاتا ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک سنیں، فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ۔ اس کو معمولی مت سمجھنا۔ فرمایا جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کروایا، کسی مسلمان بھائی کا بولو روزہ افطار کروایا، کھایا اس نے اپنے مقدر کا ہے، کھایا اس نے اپنے نصیب کا ہے، لیکن تمہارے دسترخوان پہ کھایا، اس کی برکت یہ ہے کہ پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسری فرمایا وَعِتْقَ رَقَبَةٍ مِّنَ النَّارِ، دوزخ سے چھٹکارے کا پروانہ لکھ دیتا ہے۔ اس کو لطیفوں کی نظر نہ کرو، اس کو جگت بازی کی نظر نہ کرو۔ کسی کا روزہ افطار کروانا یہ ان نیکیوں میں سے ہے جو آپ کو دوزخ سے چھٹکارا دلاتی ہے۔ ان نیکیوں میں سے نیکی ہے کہ جس کے بدلے میں پروردگار آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَن يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٍ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ جو کسی کا روزہ افطار کرواتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کو گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ دوزخ سے نجات کی نوید مل جاتی ہے، تیسرا یہ کہ جس کا روزہ افطار کروایا ہے اس کو جس روزے کا ثواب ملے گا افطار کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمایا جائے۔ اب دیکھیے، ایک وہ روزہ دار خود ہے، ایک اس کا اپنا روزہ ہے، اور ایک اس کو اس روزے کا ثواب مل رہا ہے جس کی اس نے افطاری کروائی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا وہ خطبہ ہے جو آپ نے شعبان کے آخری دن رمضان کی تیاری کرتے ہوئے، استقبال کا بتاتے ہوئے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا تھا۔ تو آپ یہ چیزیں دیکھتے جائیں نا، اکٹھی کرتے جائیں کہ آنے والا مہمان آپ کے لیے کیا کیا لے کے آ رہا ہے۔ جی یہ آپ جو بکسے بھرے جا رہے ہیں نا اس کے سامان کے، جو پیکنگ ہو رہی ہے اس کے سامان کی، میرے پاس بھی آنے والا ہے، آپ کے پاس بھی آنے والا ہے۔ دیکھیے وہ ابھی سامان میں اور کیا کیا نکلتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بات ہوئی، حضرت سلمان کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا یجد ما نفطر بہ الصائم۔ یا رسول اللہ ہم میں سے کچھ ایسے بندے ہیں، سنو یار، ہم میں سے کچھ ایسے بندے ہیں جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں کہ وہ کسی کا روزہ افطار کروائیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ تو
اپنی ضروریات پتہ نہیں کیسے پوری کرتے ہیں، تو کسی اور کا روزہ کیسے افطار کروائیں؟ سنیں حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، فرمایا جس نے دودھ کا ایک گھونٹ پلا دیا، دودھ کا ایک گھونٹ پلا دیا، جس نے ایک کھجور کسی کو کھلا دی، جس نے پانی کا ایک گھونٹ پلا دیا، فرمایا اس کے بدلے میں پروردگار یہ ساری برکتیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ طرح طرح کے کھانے لگانے کی ضرورت نہیں، بہت بڑا انتظام کرنے کی ضرورت نہیں، کسی روزہ دار کو دودھ کا گلاس پلا دو، اور کسی کو کھجور کا ایک دانہ کھلا دو، اور کسی کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دو، تو پروردگار تمہارے کھاتے میں مغفرت بھی لکھے گا، پروردگار تمہارے کھاتے میں دوزخ سے نجات کی نوید بھی لکھے گا، اور فرمایا اتنا ہی اجر دے گا جتنا اس روزے دار کو ہے جس کا تم نے روزہ افطار کروایا ہے۔ اور فرمایا یہ تو تھوڑا انتظام ہے نا، یہ تو جس نے دودھ کا گلاس دودھ کا ایک گھونٹ پلایا، جس نے ایک کھجور کھلائی، اور جس نے پانی کا ایک گھونٹ پلایا، اور جس نے زیادہ کیا، سبحان اللہ، فرمایا ومن اشبع صائما، ومن اشبع صائما، اور جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، جس نے کھلے دل سے افطاری کروائی، اس کا ثواب اس سے سوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنو یار، فرمایا سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، فرمایا پروردگار اسے میرے حوض کوثر سے ایسا جام پلائے گا کہ اس کو جنت میں داخل ہونے تک پورے میدان محشر میں کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اس میں 3 چیزیں ارشاد فرمائی۔ پہلی چیز فرمایا حوض کوثر سے پانی پلائے گا، وہ حوض کوثر جو میرا ہے، وہ حوض کوثر جو میرا ہے، فرمایا سقاہ اللہ من حوضی، میرے حوض کوثر سے پروردگار پانی پلائے گا، اللہ میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، ایک بات۔ دوسری بات فرمایا حتی یدخل الجنہ، جنت میں داخلے تک، اس کا مطلب ہے حضور نے اس کے ساتھ فرما دیا کہ پروردگار اس کو جنت میں داخل ضرور فرمائے گا۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی اس سارے پروسیس میں حوض کوثر سے پانی پی کے وہ بندہ نکلے گا، وہ میدان محشر میں کھڑا ہے، حساب دینا پڑ جائے نا کسی امپلائر کو 1 مہینے کا، تو افسر کے سامنے پسینوں پسینی ہو جاتا ہے، ہاں جی، گلا خشک ہو جاتا ہے، زبان سے گلے سے آواز نہیں نکلتی، زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوتے، حساب دینا پڑ گیا ہے، کجا دنیا کا حساب اور کجار منصف محشر کے سامنے حساب، زندگی بھر کا۔ فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں، تم جی بھر کے کسی کو افطاری کرواؤ، میں گارنٹی دیتا ہوں حساب جتنا بھی مشکل ہوگا تمہیں پیاس نہیں لگے گی، اس لیے کہ پروردگار تمہیں میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ ہاں جی، سنا ہوا ہے نا آپ نے، فرمایا اس کے بعد جنت کا داخلہ تو بہت دور کی بات ہے، ابھی درمیان میں بہت کچھ ہے، میزان پر الگ پریشانی ہے، پل صراط پر الگ پریشانی ہے۔ فرمایا میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں جنت میں داخلے تک پیاس تمہیں نہیں ستائے گی، اس لیے کہ تمہیں محمد کے حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا، حدیث مکمل کرنا چاہتا ہوں، وقت بھی ہوا چاہتا ہے، فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے سامان میں یہ پڑا ہے، اس کے پہلے 10 دن پروردگار نے رحمت بنائے ہیں، درمیان والے 10 دن پروردگار نے مغفرت کے بنائے ہیں، آخری 10 دن پروردگار نے دوزخ سے نجات کے بنائے ہیں جی۔ اور فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وآتقہ من النار، فرمایا جو اپنے ماتحت، یہاں تو غلام کا ذکر ہے، اب چونکہ غلام کا تصور نہیں، کنیز اور باندی کا تصور نہیں، ماتحتوں کی بات ہے، جو افسر ہے وہ اپنے ماتحتوں کے کام میں کمی کرے گا، نرمی کر دے گا،
کام آسان کر دے گا. مثال کے طور پہ کہہ دے گا پہلے 5 بجے کا ٹائم تھا، اب 3 بجے چھٹی کر جایا کرو. یہی کام میں تخفیف ہے نا جی. اگر کوئی سخت کام ہے تو کہہ دیا جائے گا سخت کام اتنا نہ کرو، آسان کر لو، نرم کر لو. فرمایا اللہ تعالیٰ اسے معافی عطا فرما دے گا. اللہ تعالیٰ بھی اس کے معاملات میں نرمی کر دے گا. اور آخری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اس شخص کو بھی دوزخ سے نجات کا پروانہ عطا فرمائے گا. یہ ساری حدیث پاک آپ دیکھیں کہ آنے والا مہمان اپنے بکسے میں کیا کیا بھر کے لا رہا ہے. ہاں جی، جہنم سے نجات کی نوید ہے، مغفرت ہے، رحمت ہے، بخشش ہے، وسیع رزق ہے، برکت ہے، عظمت ہے، دولت ہے، مال ہے، رزق ہے. کیا کیا کچھ نہیں بھر کے لا رہا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جتنا بڑا مہمان آ رہا ہے اتنی ہی زیادہ اس کی قدر کرنے کی تیاری کریں، اس کے استقبال کی تیاری کریں. اگر دیکھیں نا، اگر اتنا مہمان آپ کے پاس، آخری بات کر رہا ہوں، اگر مہمان اتنا کچھ آپ کے گھر میں لے کے آئے اور آپ اسے پانی بھی نہ پوچھیں تو کیا خیال ہے کہ وہ سب کچھ دے کے جائے گا؟ وہ لے جائے گا سب کچھ کہ بھائی ان کو تو قدر ہی نہیں. ہیں جی، اس کا مطلب ہے کہ اگر مہمان رمضان اتنا کچھ لے کے آ رہا ہے، وہ اتنا کچھ دے کے جائے گا، لیکن ہر کسی کو نہیں، اس کو جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے دن گزارے گا، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتیں گزارے گا، جو نفل سمجھ کے چھوڑ نہیں دے گا کہ چلو زائد عبادت ہے نا، کرندی کی لوڑ ہے. فرمایا تم نفل کرو، میں تمہیں باقی مہینوں میں فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماؤں گا. حاضرین گرامی قدر، یہ وہ خطبہ ہے جو حضور علیہ السلام نے شعبان کے آخری دن صحابہ کرام کو رمضان کی تیاری کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے. اس لیے یہ سارا کچھ کرنے کا مقصد، آپ کو بتانے کا مقصد اس لیے ہے کہ میں بھی اور آپ بھی اس حدیث پاک کا فیضان بھی لیں اور رمضان کی تیاری میں اپنا وقت گزاریں، تاکہ پروردگار ہمیں رمضان کی کمال اور صحیح اور درست برکات ہمارے کھاتے میں ڈال کے ہمیں دوزخ سے نجات کا پروانہ بھی عطا فرمائے، ہمارے کھاتے میں بخشش و مغفرت بھی لکھے، اور پروردگار ہمارے دنیاوی رزق کو وسیع فرماتے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.